کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی باڈی کو کور کرنے والی پروٹیکٹیو لیئر اور آپ کی ارگنز کی لائننگ صرف ایک بیریئر نہیں ہے بلکہ یہ اسپیسیفک سیلز کا ایک پاور ہاؤس ہے جو پروٹیکشن، ایبزارپشن اور سیکریشن کا کام کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایپیتھیلیل ٹیشوز کی دلچسپ دنیا کو دریافت کریں گے، اس کی ٹائپس، فنکشن اور یہ کیوں ہماری سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ زندگی کی ان حیرت انگیز بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ What is epithelial tissue؟ Epithelial ورڈ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایپی اینڈ تھیلیم۔ ایپی ایک پریفکس ہے جس کا مطلب ہے اپان یا آن ٹاپ آف یعنی اوپر، اور تھیلیم ایک گریک ورڈ تھیلی سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے لیئر۔ So epithelial tissue is a type of tissues that form a protective layer on the body's surface and organs۔ یہ ٹیشوز کا ایک ٹائپ ہے جو باڈی سرفیس اور ارگنز پر ایک پروٹیکٹیو لیئر بناتا ہے۔ اسٹرکچر آف epithelial tissues۔ Epithelial tissues ایک خاص قسم کے سیلز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کلوزلی پیکڈ ہو کر ایک خاص لیئر بناتا ہے۔ یہ لیئر باڈی سرفیس اور ارگن کو کور کرتی ہے، کیویٹیز کی لائننگ کرتی ہے اور گلینڈز بناتی ہے۔ اس کی سٹرکچر ان خصوصیات پر مشتمل ہے۔ سیلولر کمپوزیشن۔ ایپیتھیلیل ٹیشوز ٹائٹلی پیکڈ سیل پر مشتمل ہوتا ہے جہاں سیلز کے درمیان اسپیس یعنی ایکسٹرا سیلولر میٹرکس بہت کم یا بالکل نہیں ہوتا ہے، اور سیلز کا یہ ارینجمنٹ ایک کنٹینیوس شیٹ بناتا ہے۔ Apical surface، the free or exposed surface that faces the body exterior or the lumen of an organ۔ یہ وہ سرفیس ہے جو باڈی کی بیرونی حصے یا ارگن کی اندرونی خالی حصے یعنی لیومن کی طرف ہوتا ہے۔ کچھ جگہوں پر یہ سٹرکچر مائکروویلائی اور سیلیا بناتی ہے۔ مائکروویلائی انٹسٹائن میں ایبزارپشن کے لیے سرفیس ایریا بڑھاتی ہے اور سیلیا چیزوں کے موومنٹ میں ہیلپ کرتی ہے اور یہ ریسپیریٹری ٹریک میں پائی جاتی ہے۔ لیٹرل سرفیس، the surface which is in contact with adjacent cells۔ ایپیتھیلیل ٹیشوز میں سیلز کا جو سائڈ والا سرفیس ہوتا ہے اس کو لیٹرل سرفیس کہتے ہیں۔ اس میں جنکشنز موجود ہوتے ہیں جو سیل کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہے، جیسا کہ ٹائٹ جنکشن، ڈیسموسومز اینڈ گیپ جنکشن۔ بیزل سرفیس، ایپیکل سرفیس کا جو اپوزٹ سرفیس ہوتا ہے یعنی ایپیتھیلیل ٹیشوز کا انر سرفیس جو اس کو بیسمنٹ ممبرین کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں بیزل سرفیس۔ بیسمنٹ ممبرین، a thin fibrous structure that separate and support the epithelium from underlying connective tissues۔ ایپیتھیلیل ٹیشوز کے نیچے اور کنیکٹیو ٹیشوز کے اوپر ایک پتلی فیبرس سٹرکچر موجود ہوتی ہے جسے بیسمنٹ ممبرین کہا جاتا ہے۔ یہ ایپیتھیلیل ٹیشوز اور کنیکٹیو ٹیشوز کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرتی ہے۔ یہ ممبرین 2 لیئرز بیزل لیمینا اور ریٹیکولر لیمینا پر مشتمل ہوتا ہے۔ بیزل لیمینا لیئر ایپیتھیلیل ٹیشوز سے سیکریٹ ہوتا ہے اور اس میں کولاجن اور گلائکو پروٹین زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ ریٹیکولر لیمینا آر پروڈیوسڈ بائی کنیکٹیو ٹیشوز اور یہ ریٹیکولر فائبرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایویسکولر نیچر، ایپیتھیلیل ٹیشوز ایویسکولر ان نیچر ہے یعنی اس میں بلڈ ویسلز نہیں ہوتے ہیں، تو پھر اس کو نیوٹرینٹس کی سپلائی کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ نیچے موجود کنیکٹیو ٹیشوز کی بلڈ ویسل سے نیوٹرینٹس اور آکسیجن کو ایبزارب کرتی ہے ڈیفیوژن کے ذریعے اور اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ انرویشن، ایپیتھیلیل ٹیشوز میں نرو کی سپلائی بھرپور ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ نرو اینڈنگ موجود ہوتے ہیں جس کے ذریعے سینسری اسٹیمولائی کی ڈیٹیکشن کرتا ہے۔ اسپیشلائز اسٹرکچر ان سم ایپیتھیلیل ٹیشوز، کیراٹینائزیشن، کچھ جگہوں پر مثال کے طور پر سکن میں ایپیتھیلیل سیلز کیراٹین بناتے ہیں۔ یہ پروٹین کا ایک ٹائپ ہے جو واٹر پروفنگ اور اسٹرینتھ فراہم کرتا ہے۔ گوبلٹ سیلز، یہ ایک خاص قسم کے سیلز ہے جو کالمنر ایپیتھیلیم میں پائے جاتے ہیں اور یہ میوکس کی سیکریشن کرتا ہے لیبریکیشن اور پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے۔ Types of epithelial tissues۔ On the basis of cell layer, there are 2 types of epithelial tissues: simple epithelium and stratified epithelium۔ Simple epithelium consists of a single layer of identical cells۔ ان ٹیشوز میں سیل کا صرف ایک لیئر ہوتا ہے اور یہ ان جگہوں میں پائے جاتے ہیں جہاں ایبزارپشن، سیکریشن اور فلٹریشن ہوتی ہے۔ Example is in alveoli of lungs۔ یہاں پر سنگل لیئر کی وجہ سے ایبزارپشن اور سیکریشن ہوتی ہے۔ On the basis of structure، simple epithelium کو further 3 types میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے: squamous epithelium، cuboidal epithelium and columnar epithelium۔ Squamous epithelium are composed of a single layer of flattened cells۔ یہ فلیٹ اور thin cells سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ Location، squamous epithelium are present in alveoli of the lungs, in endocardium of heart, in endothelium of blood and lymph vessels, and in the collecting duct of nephron cells۔ Function، یہ ٹیشوز فلٹریشن اور ڈیفیوژن میں مدد دیتا ہے۔ Cuboidal epithelium are composed of a single layer of cube shaped cells۔ یہ کیوب شیپ سیل سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ Function، یہ ایبزارپشن اور سیکریشن میں ہیلپ کرتا
کرتا ہے. Location: cuboidal epithelium are present in the wall of kidney tubules and in some glands such as thyroid gland. Columnar epithelium are composed of a single layer of tall and column-like thin cells. یہ type tissues لمبے اور thin cells پر مشتمل ہوتے ہیں. Functions: it also helps in absorption and secretion. Location: these tissues are present in intestinal wall. اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیم. اسٹریٹیفائڈ ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے لیئر. بایولوجی میں اسٹریٹیفائڈ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو ایک سے زیادہ یعنی ملٹیپل لیئرز پر مشتمل ہوتے ہیں. اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیم کین بی ڈیفائنڈ ایز a type of epithelial tissues that are composed of 2 or more layers of cells are called stratified epithelium. وہ epithelial tissues جن میں 2 یا 2 سے زیادہ سیلز کے لیئرز پریزنٹ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں stratified epithelium. There are 2 types of stratified epithelium: stratified squamous epithelium and transitional epithelium. Now, what is stratified squamous epithelium? Stratified means multiple layer of cells. Squamous means flat, thin cells on the surface. And epithelium means a type of tissues that form protective covering or lining. So, اس کو ہم اس طرح define کر سکتے ہیں. Stratified squamous epithelium is a type of tissues that are composed of multiple layers of squamous cells on the surface, with deeper layer that may be cuboidal or columnar. یہ tissues کا ایک type ہے جس کا surface squamous cells کے multiple layers سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے نیچے کیوبائڈل اور کالمنر سیلز کے لیئر پائے جاتے ہیں. فنکشنز: یہ باڈی کو میکینیکل دباؤ، رگڑ اور جراثیم سے تحفظ فراہم کرتا ہے. There are 2 sub-types of stratified squamous epithelium: keratinized and non-keratinized. Keratinized stratified epithelium are the surface layer consist of dead, flat and keratin-rich cells. ان tissues کا surface layers squamous cells سے بنے ہوئے ہوتے ہیں but they have no nucleus and filled with keratin. اور ان کا basal layer بنا ہوتا ہے cuboidal اور columnar cells سے. Functions: provide protection against physical abrasion, dehydration and microbial invasion. Provide a tough waterproof barrier. Location: found in epidermis, the outer layer of the skin. Non-keratinized stratified epithelium. ان کا بھی سرفیس لیئر سکویمس سیل سے اور بیزل لیئر کیوبائڈل اور کالمنر سیل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان ٹیشوز میں کیراٹین کی جگہ گابلیٹ سیلز پائے جاتے ہیں جو میوکس کی سیکریشن کرتا ہے اور سرفیس کو موئسٹ بناتا ہے. فنکشنز: یہ موئسٹ انوائرمنٹ بناتا ہے اور انڈرلائنگ ٹیشوز کی پروٹیکشن کرتا ہے. یہ فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے اور میکینیکل رگڑ کو ریزسٹ کرتا ہے. لوکیشن: ان دا لائننگ آف دا ماؤتھ, ان اسوفیگس, ان ویجائنا, ان اینل کینال اینڈ ان کارنیا آف دا آئی. ٹرانزیشنل ایپیتھیلیم. ٹرانزیشنل ورڈ ٹرانزیشن سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل ہونا. So it can be defined as these are those epithelial tissues that can change its structure between different shapes. یہ ان epithelial tissues کو کہا جاتا ہے جو اپنی structure کو مختلف shapes میں تبدیل کر سکتا ہے. For example, relax حالت میں اس کے cells dome shape کے ہوتے ہیں لیکن stretch ہونے سے یہ flat shape میں تبدیل ہو جاتے ہیں. Functions: it allows organ to stretch and expand to accumulate fluid. یہ organs کو stretch اور expand ہونے کی اجازت دیتا ہے تاکہ fluid کو ذخیرہ کر سکے. Provide a protective barrier against the toxic effect of urine. یورین کی ٹاکسک افیکٹ سے تحفظ فراہم کرتا ہے. لوکیشن: یہ ٹائپ ٹیشوز یورینری بلیڈر اور یوریٹرز میں پائے جاتے ہیں جہاں ٹیشوز کو بار بار کانٹریکٹ اور ریلیکس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. سو یہاں تک ہم ایپیتھیلیل ٹیشوز کو کور کر چکے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کنیکٹو ٹیشوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر کلک کریں.